بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں بہت دیر سے سیکھی جانے والی 10 انتہائی اہم باتیں۔ جتنا آپ کم بولو گے اتنی ہی زیادہ آپ کی باتوں کی اہمیت ہوگی۔ ہر بات کو ذاتی مت لیں۔ ہر کوئی آپ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا جتنا آپ خود سوچتے رہتے ہیں۔ جب آپ مسائل پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جب آپ امکانات پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس مزید مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ چاہے ابھی کتنا بھی درد ہو، کسی دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ آپ کی محنت نے آپ کی زندگی کو کتنا بہتر اور خوبصورت بنا دیا۔ آپ لوگوں سے کسی وجہ سے ملتے ہیں، یا تو آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، یا آپ وہ ہے جو ان کی زندگی کو تبدیل کرے گی۔ کبھی بھی کچھ نیا آزمانے سے نہ گھبرائے۔ زندگی بور ہو جاتی ہے جب آپ صرف معمول کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ایک لمحے کی قیمت کو نہیں جان سکیں گے جب تک کہ وہ یاد نہیں بن جاتا۔ جب آپ ان چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، تو آپ ان چیزوں سے نظر ہٹانے لگتے ہیں جن کی آپ کو کمی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اور جو کچھ سوچنے والا اس میں ڈالتا ہے وہ اسے واپس منعکس کرے گی۔ ہر روز صبح کے وقت آپ کو صرف خود سے سامنا کرنا ہوتا ہے، اس لیے ناقابل شکست بنے۔ ناظرین، نیند میں بار بار ڈر لگتا ہوں تو شہد چاٹ کر سو جایا کرے۔ کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ جسم میں فوری طاقت ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انار کھائیں۔ چہرے کی جلد کو نرم اور چمکدار بنانے کے لیے انڈے کی زردی میں 1 چمچ بادام کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ہر کھانے کے بعد گرین ٹی پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور وزن نہیں بڑھتا۔ جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو وہ کم از کم 3 لیٹر پانی پورے دن میں پینے کا معمول بنا لے۔ کچھ دن بعد بدبو ختم ہو جائے گی۔ خوشی کے لمحات میں اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالا کرے۔ اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل میں لیمو ملا کر لگائے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ آپ خود اپنے رب کے نزدیک کتنے قصوروار ہیں۔ ناظرین، اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کبھی نہ بڑھے تو ڈالڈا گھی کا استعمال کم کریں۔ ٹھنڈا پانی پینا معدے کے اندرونی آنتوں اور گردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت کھانے کے بجائے مچھلی کھائیں تو ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ وزن میں کمی کرنے کے لیے ادرک والی چائے پیا کرے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنتوں کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، آپ جتنا ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے دور رہیں گے اتنا آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے چہرہ اور جلد صاف رہتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا کھانا بہت مفید ہے۔ فٹو کا کھچاؤ دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پیے گے تو خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول رہے گا۔ گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ کی بدبو سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اگر سفر پر جانا ہے تو جمعرات کو سفر کی آغاز کریں۔ جمعرات کو سفر کی آغاز کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو کا رس ملا کر پینے سے آپ کے رنگ میں نکھار آئے گا۔
اگر آپ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ جائے تو اس پر سونے سے پہلے لیمو کا رس لگائے، پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر آہستہ آہستہ رگڑ لیا کرے، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانے میں زیادہ میٹھا کھانے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں دھوپ کی وجہ سے بہت سی لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ان کو بکری کے دودھ میں لیمو نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ فقراء مہاجرین کا بھی ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ میں بھی اٹھ کر ان کی طرف چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین کو اس بات کی بشارت دی جائے جس سے ان کے چہرے خوش ہو جائے، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گے۔ راوی بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان مہاجرین کے چہرے چمکنے لگے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ میں ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہوتا۔ ناظرین، مچھلی ہفتے میں 2 بار کھانے سے بال گنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ورنہ دانت کمزور ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ کے اندر سرسوں کا تیل شامل کر کے بالوں میں لگائے، آپ کے بال جلدی لمبے ہو جائے گے۔ کانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں چٹکی ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لے۔ چند عدد کھجور روز کھانے سے دائمی کانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، کریلے کا پانی چند دن پی لیا جائے تو داغ دبے نہیں آئے گے اور چہرہ صاف اور شفاف رہے گا۔ دوسرے لوگوں کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کرے، ورنہ آپ کے بال زیادہ گرے گے۔ نیند پوری نہ ہونے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کی مزاج میں صبر و تواضع آتی ہے۔ بیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اونٹ پالنے سے انسان میں تکبر آتی ہے۔ جو لوگ سست اور کاہلی کے مارے ہوتے ہیں اور بدن ڈھیلا سا رہتا ہو، وہ رات کو ناپ میں تیل لگا کر سو جایا کرے۔ نیم گرم دودھ کے اندر شہد ملا کر پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ سیب اور ناشپاتی استعمال کرنے سے پیٹ بڑھنا کم ہو جاتا ہے۔ پٹے اور جوڑ لوہے جیسے بن جائے گے۔ اگر مہینے میں 2 بار دیسی گھی کی حلوہ میں 7 دانے بادام ملا کر کھاؤ۔ اچار میں تیز نمک ڈال دیا جائے تو اچار کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کریں: لیمو، کیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے جوائن کا پاؤڈر استعمال کریں۔ ناظرین، صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت انشاءاللہ زندگی بھر ٹھیک رہے گی۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز لگایا کریں، کئی سالوں تک آپ کے بال سفید نہیں ہوگی۔ نہانے سے پہلے سر پر زیتون کا تیل لگا کر اوپر سے لسی کے ساتھ نہائیں، بال چمکدار اور مضبوط ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہوتی ہے۔ سورج وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ خراب بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے بڑی امانت
اور ایک دوسری روایت میں ہے روز قیامت اللہ کے نزدیک اس آدمی کا مقام سب سے برا ہوگا جو اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے، پھر وہ آدمی اس اہلیہ کے راز افشا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اجوا کھجور قوت باع میں اضافہ کرتی ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے جسمانی اور مردانہ کمزوری دور ہوگی، جسم فربا اور صحت مند ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد سخت ترین بیمار کرے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی اہم رگوں کو کمزور کر دیتا ہے اور دل کی رگوں کو بھی بند کر دیتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اچھی صحت کا راز اسی میں چھپا ہے۔ دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا دل کو صحت مند رکھتا ہے اور نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو سبزی اور پھلوں کا استعمال کریں اور سلاد ضرور کھائیں۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے 1 گلاس گرم پانی میں شہد ڈال کر جاگ بنا لیں اور اس میں 1 چمچ نمک ملا لیں۔ 15 منٹ کے لیے اپنے ناخنوں کو اس پانی میں بھگو دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ساری زندگی ٹھیک رہے تو فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور جسم کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو روزانہ 6 گلاس پانی لازم پیا کرے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ کدو اور کریلے کا سبزی کھایا کرو۔ کبھی کسی بھی قسم کی نہ تو بیماری آئے گی اور نہ جسم میں کہیں درد ہوگا۔ قبض دور کرنے کے لیے پکے ہوئے خربوزے کھائیں۔ انجیر دودھ میں ابال کر پیے۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چاولوں کا استعمال کم کریں۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے مدافعتی نظام کو مضبوطی ملتی ہے۔